وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے یہ انہوں نے بد دعا دی ہے تو یہ یقیناً پوری ہوگی، یہ اسے بھی پتا تھا۔ تو جب اس نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہی شیر مجھے مارے گا۔ امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کوئی غلط عقیدہ ہے، کوئی بری بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں فرق جو ہے وہ صرف اس لائن سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ہم برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا۔ آپ سب کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلی قسط میں ہم ہجرت حبشہ، جو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس کے نتیجے میں جو قریشیوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں کہ جو یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں یا جو اپنا دین بدل کر لوگ آپ کے علاقے میں آ گئے ہیں، ان کو واپس ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم ان کو گرفتار کر کے واپس لے جا کے سزائیں دیں۔ تو اس صورت میں قریشیوں نے حضرت عامر بن عاص جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے ان کو بھیجا، اور عبداللہ بن ربیعہ اس شخص کو بھیجا کہ آپ لوگ یہ دو شخص جا کے تمام کے تمام جو لوگ بھاگے ہیں، ان کی نظر میں جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان کو وہ بھگوڑا کہہ رہے تھے یا بھاگے ہوئے غلام کہہ رہے تھے، ان کو واپس لائیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے اپنا قضیہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر مسلمانوں کو بلایا گیا، مسلمانوں نے اپنا جو ہے موقف پیش کیا۔ اس کی تفصیلات پچھلی قسط میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بادشاہ نے، نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب، جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور اپنے دین کا دفاع کیا، اپنے موقف کا دفاع کیا، اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ دین اچھا دین ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ میرے ملک میں رہیے۔ اور حضرت عامر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو بادشاہ نے کہا، نجاشی نے، کہ میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اس دین میں اگر ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے ایمان لایا ہے اس دین پر، تو اس کی وجہ سے ان کو آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو عامر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ بہت برہم ہوئے اس بات پر، اور پھر عامر بن عاص نے کہا رضی اللہ عنہ، ابھی تک یہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب صبح میں ایک ایسا شوشہ چھوڑوں گا یا ایسی بات کروں گا جس کا مسلمانوں کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور یہ مارے جائیں گے۔ بادشاہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری بات مان لے گا اور ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے گا، جس مقصد کے لیے وہ بادشاہ کے پاس آئے تھے۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے عمرو بن عاص کو منع کیا کہ آپ ایسی کوئی بات نہ کیجئے گا جس سے ان کی جان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ یہ آخرکار ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو واپس لے جانا ہے، مروانا نہیں ہے۔ عمرو بن عاص نے ان کی بات نہیں سنی، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے جا کے ایک ایسی بات کی جو بہت سینسیٹیو بات تھی۔ عمرو بن عاص نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں ذرا ان کی جو ہے نا وہ آپ انٹروگیشن کریں۔ اب وہ دیکھیں اتنے انتہائی چالاک انسان تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ مسیحی جو ہیں ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، بلکہ خدا تک مانتے ہیں۔ اور یہ مسلمان جو ہیں، یہ کیونکہ وہ قرآن کی آیات سن چکے تھے، سب لوگ قریشی جو ہیں، انہیں معلوم تھا کہ قرآن کا جو موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، وہ مسیحی جو دین ہے اس کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ کو مسلمان خدا نہیں مانتے کیونکہ قرآن میں آیات ہیں، اور حضرت عیسیٰ کا خدا کا بیٹا ہونے کا بھی انکار کیا قرآن نے۔ تو یہ چیزیں انہیں معلوم تھیں، اور ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مصیبت میں جو ہے وہ گرفتار کیا جائے کسی طریقے سے، اور انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ ان کے دین کے اوپر سوال اٹھایا جائے، ان کا جو موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پر جو ہے وہ سوال اٹھایا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ کا عقیدہ ان کے بارے میں کیا ہے،
اور دیکھیے آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے، جب مسلمانوں کو پھنسایا جاتا ہے مین سٹریم میڈیا میں، مغربی میڈیا میں، تو ان سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جو ان کے لیے مشکل نہیں ہے جواب دینا، لیکن جو مغربی آڈینس ہے، جو ایک اور ذہن رکھتی ہے، جس کو ہم لبرل آڈینس کہتے ہیں، ان کا کلچر اور ہے، ان کا ذہن اور ہے، ایسے سوال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ جان بوجھ کے مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں، مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل کھڑے کیے جائیں جن کا وہ دفاع نہ کر سکیں، یعنی اپنے دین کو صحیح طرح صحیح معنوں میں اس کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن نہ کر سکیں مغربی آڈینس کے سامنے۔ یہی طریقہ اس ٹائم اپنایا گیا کہ ایسا سوال کیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکیں اور پھنس جائیں، کیونکہ ان کے عقیدے کا اختلاف ہو جائے گا بادشاہ کے عقیدے کے ساتھ۔ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، امپریشن یہ دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کوئی غلط عقیدہ ہے، کوئی بری بات ہے، حضرت عیسیٰ کو یہ نہیں مانتے۔ لیکن اس کے برعکس حضرت جعفر اور ان کے جو ساتھ کے لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے، ہم اپنا عقیدہ سچائی کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈلی بیان کر دیں گے، نتائج کو دیکھا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو بھی پتا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے مختلف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ تو حضرت جعفر نے جو ہے وہ سورہ مریم کی آیات پڑھیں۔ سورہ مریم کی جب آیات پڑھیں تو وہ آیات سن کر اللہ اکبر، بادشاہ کی آنکھوں سے جو وہ آنسو بہہ پڑے، اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور جو پادری تھے اس کے پاس آس پاس وہ ان کے صحیفے تر ہو گئے، یعنی ان کے آنسو ان کی کتابوں پر گرے اور صحیفے تر ہو گئے۔ یعنی حضرت مریم کی جو کہانی سورہ مریم میں بیان کی گئی ہے وہ کسی بھی انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ تو بادشاہ نے جب سورہ مریم کی آیات سنی، اس نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے حضرت مریم کو اتنی عزت بخشی ہے اس صحیفے میں، اس کتاب میں، جس کو یہ اپنا کلام مانتے ہیں، خدا کا کلام مانتے ہیں، تو وہ بہت جو ہے وہ امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ تمہارے اور میرے دین میں فرق جو ہے وہ صرف اس لائن سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے ایک لائن زمین پر بنائی، ایک لکیر کھینچی، اور اس نے کہا اس لکیر سے زیادہ تمہارے اور میرے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، جاؤ میرے ملک میں رہو جتنا عرصہ چاہے رہو، اور میری حفاظت میں رہو۔ اور اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر ان لوگوں کو کسی نے ٹوکا یا روکا یا ان کو چھیڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس نے قانون بنا دیا کہ ان کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ لوگ واپس آئے، اور ناکامی میں واپس آئے، ناکام ہو کر واپس آئے، اور اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے قریشیوں کو اور غضب ہوا، وہ اور غضبناک ہوئے، انہیں اور غصہ آیا، اور انہوں نے اپنے ظلم میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا، اور ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے جو لوگ بچ گئے تھے مکے میں ان پر۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے جو ڈیسائسو ہو، جو فیصلہ کن ہو، یا تو محمد کو کسی طریقے سے روک دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یا اب یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے کہ یہاں سے لوگ مکے سے نکل کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور ہمیں بدنام کریں وہاں پر، اور یہ دین پھیلتا جائے، اس کو روکنا ہے۔ جب تک مکے میں بات تھی تو انہوں نے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو ہمیں بنو عبد مناف اور بنو ہاشم سے جنگ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک قبائلی علاقہ تھا، قبائلی کلچر تھا مکے کا۔ قبیلے اپنے ایک شخص کے لیے جو وہ مر مٹ سکتے تھے۔ اگر آپ نے ایک قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، آج بھی ٹرائبل ایریاز جو ہیں پاکستان کے، وہاں پہ بھی یہی کلچر ہے، اگر ایک قبیلے کے ایک آدمی کو آپ مار دیں گے تو دو قبائل آپس میں جنگ کریں گے، لڑیں گے، راکٹس چلیں گے دونوں طرف سے۔ تو اسی قسم کا ماحول تھا مکے میں کہ آپ کسی ایک قبیلے کے بندے کو چھیڑیں گے تو پورا قبیلہ جو ہے وہ آپ پر حملہ کرے گا، اور جب پورا قبیلہ آپ پر حملہ کرے گا تو اس شخص کا قبیلہ بھی اس کے دفاع کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ اب تک محفوظ تھی۔ لیکن اب کیونکہ یہ لوگ باہر چلے گئے، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، حالات بدل کے، تو قریشیوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب کسی طریقے سے محمد کو روکا جائے، انف از انف، بہت ہو گیا، اب ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو وہ ابو طالب کے پاس گئے دھمکی دینے۔ ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کی پشت پناہی کر رہے تھے، ابھی تک ان کا دین اختیار نہیں کیا تھا ابو طالب نے،
وہ رسول اللہ کی پشپنائی کر رہے تھے، جس طرح نجاشی نے ابھی تک مسلمانوں کا دین اختیار نہیں کیا تھا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوا اور اس کا جنازہ باقاعدہ اس کا جنازہ رسول اللہ نے مدینے میں پڑھا۔ نجاشی اسمحہ جو بادشاہ تھا وہ مسلمان ہوا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانا اور وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی غائبانہ جنازہ پڑھی۔ لیکن ابو طالب جو تھے وہ اللہ کے نبی کی پشپنائی کرتے رہے مکے میں۔ تو جب یہ قریشی سردار آئے تو انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ ہم اب زیادہ دیر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے خداؤں کو گالی نکالے، ہمارے بزرگوں کو احمق بولے اور ہمیں برا بھلا کہے، ہمارے کلچر کی جو ہے وہ ہتک اور بے عزتی کرے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا بھتیجا یہ سلسلہ جاری رکھے، تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لیجئے، ورنہ جو ہے ہم آپ سے جنگ کریں گے، ہمیں آپ جنگ پر مجبور مت کیجئے۔ جنگ سے مراد ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے قبیلے کے ساتھ، بنو عبد مناف کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق مٹ جائے گا، دونوں فریقوں میں سے ایک فریق جو شکست کھائے گا وہ مٹ جائے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں یہ ہو؟ جو ابو طالب تھے انہیں بہت دکھ ہوا اس بات سے اور وہ ڈر گئے، اور انہوں نے رسول اللہ کو بلایا اور ان سے التجا کی کہ آپ اس بارے میں سوچ لیجئے کہ اب میں زیادہ دیر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرے لیے آپ کو بچانا، آپ کی پروٹیکشن کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بولے کہ اے میرے چچا، اگر وہ میرے دانے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، یہ پیغام، یہ رسالت کا پیغام جو ہے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو یہ پیغام پھیل جائے گا اور اللہ اس کو کامیابی بخشیں گے، یا میں اس پروسیس میں مارا جاؤں گا یا میں فنا ہو جاؤں گا، لیکن یہ پیغام، یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا جس کی رسپانسبلٹی اللہ نے مجھے دی ہے۔ تو ابو طالب یہ بات سن کر بہت ان پر اثر ہوا اور انہوں نے اپنے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو چاہو کرو۔ اور پھر رسول اللہ کی تبلیغ جاری رہی، اور پھر جب قریشیوں نے دیکھا کہ ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، وہ دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس، اور غالباً یہ واقعہ سن 6 نبوی کے وسط میں کا واقعہ، اور دونوں میٹنگز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوئیں، یعنی دونوں میٹنگز کا جو وقت ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ پہلے ایک میٹنگ ہوئی ابو طالب کے ساتھ، پھر یہ دوسری میٹنگ ہوئی قریشیوں کی، جس میں انہوں نے ایک اور تجویز پیش کی۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کا ایک لڑکا جس کا نام عمارہ تھا، ولید بن مغیرہ کا ایک خوبصورت بیٹا انہوں نے اپنے ساتھ لیا جس کا نام عمارہ تھا۔ وہ اس بچے کو ابو طالب کے پاس لائے اور انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ یہ بچہ لے لیجئے، خوبصورت جوان، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے، اور اس کے عوض، اس کے بدلے ہمیں محمد کو قتل کرنے دیجئے۔ یعنی وہ ایک پلان بنا کے دوبارہ آئے ابو طالب کے پاس۔ پہلی میٹنگ کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اسی طرح تبلیغ کرتے رہے جس طرح وہ پہلے کرتے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا قریشیوں کو کہ ہماری جو پہلی دھمکی تھی اس کا اثر ابو طالب پر کچھ نہیں ہوا، اور محمد اسی طرح جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو دوسری بار جب وہ آئے تو ایک بچہ اپنے ساتھ لائے، خوبصورت جوان بچہ، کہ آپ اس کو رکھ لیجئے۔ ولید بن مغیرہ نے اپنا بچہ ڈونیٹ کر دیا، یعنی آپ کے حوالے کر دیا، آپ یہ بچہ رکھ لیں، اس بچے کے عوض اپنا بچہ محمد اس کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ تو ابو طالب بہت برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی تجویز ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بچہ لے کر اس کی پرورش کروں، اس کی کفالت کروں، اس کو پالوں، جبکہ آپ میرا بچہ لے کے قتل کر دیں؟ یعنی دونوں صورتوں میں میرا نقصان، پہلی صورت میں آپ کا بچہ پالوں، اور دوسری صورت میں یعنی جو آپشن دے رہے ہیں آپ مجھے، اور وہ میرا بچہ آپ قتل کر دیں، یعنی دونوں صورتوں میں میرا نقصان۔ تو مطعم بن عدی، جنہوں نے بعد میں ایک دفعہ رسول اللہ کو پناہ بھی دی طائف کے واقعے کے بعد، وہ بولے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ایک
سلوشن ہے ابو طالب آپ اس کو مان لیجئے. ابو طالب نے کہا یہ سلوشن بالکل اچھا نہیں ہے, یہ ناانصافی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, آپ بالکل بھول جائیے کہ اس قسم کی کوئی جو بے خدا تجویز میں تسلیم کروں گا. تو ابو طالب نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے ان کو بھیج دیا کہ میں یہ تجویز تسلیم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یعنی اس قسم کے حالات کا سامنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں آپ کے سامنے یہ حقائق اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ ایسے نہیں کر دی کہ انہوں نے آ کے بیان کیا اور لوگوں نے تسلیم کر لیا اور ان کے رستے میں کوئی جو ہے مشکلات نہیں آئیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وقت دیکھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی کی قتل کی تجویز پیش کی گئی اور ان پر جو ہے وہ باقاعدہ حملے ہونے لگے. قریشی جو ہیں وہ بہت تنگ آ گئے. ابو طالب کو دھمکی کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دوسری تجویز کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب کچھ قریشی جو ہیں وہ صبر کھونے لگے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فزیکل باقاعدہ حملے شروع کر دیے. اور اس میں یہ ہوا کہ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عتیبہ تھا, نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا کہ میں والنجم اذا ہوا ثم دنا فتدلی, میں کفر کرتا ہوں, میں اس کو نہیں مانتا, یعنی تمہاری کتاب کو, تمہارے خدا کو نہیں مانتا. اور پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک دیا. یہ اسی دوران, یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ. اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں یہ جب وہ دوسری تجویز لے کے گئے تو یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا اس نے یہ حرکت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کے بعد جو ہے وہ اس کو بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دے. جب اس نے یہ بد دعا سنی تو اس کو یاد رہی اور ان لوگوں کو یقین تھا کہ محمد ایک پاک باز, ایک اچھے انسان ہے اور ان کی دعا قبول ہوگی. اور یہ جگہ مکہ جو ہے یہ دعائیں قبول کرنے والی جگہ ہے. یہ ایسی جگہ ہے, ایسا مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے اور مظلوم کی دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے. اور یہ لوگ سمجھتے تھے, مکے کے لوگ کافر ہونے کے باوجود, مشرک ہونے کے باوجود, یہ قریشی یہ لوگ یہ چیزیں جانتے تھے. اور جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد یہ سفر کر کے شام کے علاقے میں گیا اور زرقا جو آج کل جارڈن کے خطے میں ہے, اردن جو ملک ہے شام کا, یعنی شام سے مراد بلاد الشام ہے. بلاد الشام میں 4 ملک آتے ہیں, کم سے کم 4 ملک آج کے دور میں, فلسطین, لبنان, اردن اور الشام جو سوریا جس کو کہتے ہیں سیریا. تو اللہ کے نبی میں جب لفظ شام استعمال کیا جاتا تھا تو اس سے مقصد یہ 4 ملک تھے. یہ خطہ جس پر روم کی حکومت تھی, بائزنٹین جو لوگ تھے ان کی حکومت تھی, جن کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا. اس وقت قسطنطنیہ کا شہر تھا اور قسطنطنیہ میں جو شہنشاہ تھا روم کا, رومن شہنشاہ, اس کی حکومت تھی شام کے علاقے میں. یعنی جارڈن کے خطے تک, فلسطین پر, جارڈن پر اور لبنان پر اور سوریا پر اس کی حکومت تھی اور یہ شام کا علاقہ سمجھا جاتا تھا. تو زرقا جو آج کل جارڈن میں ہے, ایک شہر ہے, اس علاقے میں جب عتیبہ قریشیوں کے ساتھ موجود تھا تو ایک شیر دیکھا اس نے. شیر بائی دا وے اس دور میں اس پورے علاقے میں شیر پائے جاتے تھے. آج شیر ختم ہو گئے ہیں, اب وہاں پر اب شام کے علاقے میں شیر نہیں پائے جاتے. آج سے 700-800 سال پہلے تک شیروں کی آبادی موجود تھی, بلکہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے دوران کچھ مسلمان جو امراء تھے, جو لیڈرز تھے, وہ شکار کرتے تھے شیر کا باقاعدہ. اسامہ ابن منقذ ایک بہت مشہور مصنف تھے اس دور میں, جنہوں نے کتابیں لکھی صلیبیوں کے بارے میں. ایک کتاب انہوں نے لکھی کتاب الاعتبار. وہ شکاری تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور تک زندہ رہے اور بڑی انٹرسٹنگ شخصیت تھے اسامہ ابن منقذ. ان کی کتابیں عربی میں تو موجود ہیں اور انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں ان کی ایک کتاب کا, کتاب الاعتبار. اور اس کتاب میں انہوں نے جو دیکھا صلیبیوں میں وہ بیان کیا. اور وہ ایک شکاری تھے, وہ شیر کا شکار کرتے تھے. یعنی اس دور میں بعد میں بھی شیر پائے جاتے تھے, لیکن اب وہ شیر ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, یعنی مارے جا چکے ہیں.
ان کی نسل کشی ہو چکی ہے اس علاقے میں. ابھی آپ کو شیر صرف افریقہ میں ملیں گے یا کچھ اور علاقے ہیں وہاں پر آپ کو اکا دکا شیر ملیں گے. تو یہ شیر نظر آیا عتیبہ کو زرقاء کے علاقے میں. جب اس نے شیر دیکھا تو اس کو رسول اللہ کی جو بد دعا تھی وہ یاد آ گئی. اس نے کہا یہ شیر مجھے مار دے گا. اس کو ایک ہسٹیریا ہو گیا, یعنی ایک پاگل پن ہو گیا اس کو. جب اس نے شیر دیکھ لیا, وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا, اس کے دل میں یہ تھا کہ مجھے یہ انہوں نے بد دعا دی ہے تو یہ یقیناً پوری ہوگی, یہ اسے بھی پتا تھا. تو جب اس نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ یہی شیر مجھے مارے گا. تو لوگوں نے اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں, ہم تمہیں اپنے بیچ سلاتے ہیں, ہم تمہارے گرد جو ہے وہ ایک دائرہ بنائیں گے اور تمہیں سلائیں گے اپنے بیچ میں تاکہ تم محفوظ رہو, تم ڈرو مت. رات کو جب وہ سویا تو وہی شیر سب لوگوں کو پھلانگ کر ان کو چھوڑ کر عتیبہ کے پاس آیا اور عتیبہ کی گردن پکڑ کے اس نے عتیبہ کو قتل کر دیا, مار دیا. تو اللہ کے نبی کی جو دعا تھی وہ قبول ہوئی اس کے خلاف. جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو تکلیفیں پہنچائی ان کا کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ خاتمہ اسی طریقے سے ہوا. پھر عقبہ بن ابی معیط ملعون, اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے کی حالت میں, تو اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھا اور گردن توڑنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام رہا. یعنی اس قسم کی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. انہیں مارا گیا, انہیں گالیاں دی گئی, انہیں ان کا گلا دبایا گیا, ان پر تھوکا گیا, اور ان کے پڑوسیوں نے انہیں تکلیفیں پہنچائی, ان کے خلاف قتل کے اقدام کیے گئے, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, ان کو جھوٹا کہا گیا, ان کو ساحر کہا گیا, ان کو مجنون کہا گیا. ہر قسم کی تکلیف جو انسان سوچ سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کو پہنچائے گی. ہمارے لیے یہ لیکچر سننا بہت آسان ہے, میری زبان سے جو الفاظ ہیں وہ نکل رہے ہیں وہ بہت آسان ہے, لیکن حقیقت اگر آپ اپنے آپ پر یہ حقیقت اس کو امیجن کریں کہ کیا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ہم برداشت کر سکیں گے؟ کیا ہمارے میں اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے؟ اور اللہ کے نبی 40 سال کی عمر سے اوپر ہیں. 40 سال کی عمر میں ان پر یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی, اور اب جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں اس دور میں اللہ کے نبی کی عمر مڈ 40s میں تھی, 45, 46, 47 کی عمر تھی جب اللہ کے نبی پر شدید ظلم ڈھائے جا رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ, ان کی قربانیوں کے ساتھ ہم انصاف کر رہے ہیں صحیح معنوں میں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی اٹھا کے پڑھتے ہیں؟ ایک شخص کی قربانیوں کا جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کو ان سے محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم لوگ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لاؤ گے جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور تمام انسانیت سے زیادہ. آپ اللہ کے نبی سے محبت کس طرح کر سکتے ہیں جب ان کے بارے میں آپ جانتے ہی نہ ہو, آپ کو یہی نہ پتہ ہو کہ آپ کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے براہ راست دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں, آپ کے کپڑے دھوتی ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں. آپ کے والد تکلیفیں اٹھاتے ہیں, وہ گھر سے باہر جاتے ہیں, کام کاج کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کھانا مہیا کر سکیں, آپ کے لیے پروویژنز لا سکیں تاکہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, آپ کی فیسیں ادا کر سکیں اسکول کی. اسی لیے تو حرام ہے اسلام میں بڑے ہو کے بچے کا ماں باپ کو آنکھیں دکھانا, یہ ایک انتہائی قبیح عمل ہے اسلام میں. اور جس شخص نے ایسی حرکت کی, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی, اس کے لیے نجات کا رستہ بہت مشکل ہے. ہاں اگر وہ توبہ کر لے اور اپنا رویہ درست کر لے تو وہ شاید نجات پا جائے, لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر جائے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیات میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے. تو ماں باپ کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے اپنی عزت, جان, مال, اولاد, خاندان, امن, سکون سب کچھ قربان کر دیا اس لیے کہ یہ دین آپ تک پہنچ جائے, یہ دین ضائع نہ ہو. جب ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ ہم قتل کریں گے, محمد کو مار دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم,
تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے، اور وہ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ یہ بہت انتہائی خطرناک قوم ہے۔ قریشی جو ہیں وہ لڑاکے لوگ تھے، جنگ جانتے تھے، تاجر تھے۔ تاجر لوگ جو ہیں اس وقت اس دور میں جنگ کرنا سیکھتے تھے، کیونکہ ان کے قافلے جو ہیں وہ صحراؤں سے گزرتے تھے، بیابانوں سے گزرتے تھے، ان پر حملے ہوتے تھے، اور اس کے لیے ان کو جنگ سیکھنا، قتل و غارت سیکھنا ان کے لیے لازمی تھا۔ تو اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ لوگ جنگجو ہیں، یہ یقیناً کوشش کریں گے مجھے قتل کرنے کی۔ ان حالات کے ہونے کے باوجود جب تمام کی تمام دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ساتھی بھی آپ کو بچانے کی استطاعت نہ رکھیں، اس کے باوجود آپ مصمم ارادے کے ساتھ اپنے دین پر چلتے رہیں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے تبلیغ کریں، جبکہ وہ آپ کو گالیاں نکال رہے ہوں، آپ کے اوپر مٹی پھینک رہے ہوں، آپ کے اوپر تھوک پھینک رہے ہوں، آپ کے اوپر گندگی پھینک رہے ہوں، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کا گلا دبا رہے ہوں، آپ کے گلے پر پاؤں رکھ رہے ہوں جب آپ سجدے میں ہوں، آپ کو پتھروں سے کچلنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ کے سر پھاڑ رہے ہوں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کس طرح نہیں کر سکتے؟ ہم سے بڑا ناانصاف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار اور بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت نہ کرے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے آج ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی اسلام کی نعمتیں ہیں جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور ہم ان سے محبت نہ کریں؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، زبانی محبت نہیں۔ زبانی محبت تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، حقیقی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، جس دین کے لیے انہوں نے ماریں کھائیں، قربانیاں دیں، اس دین پر چلیں، اس کا مذاق مت اڑائیں، اس دین کے ساتھ کھلواڑ مت کریں۔ میں یہیں پر اس قسط کا اختتام کرنا چاہوں گا، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ میں جو تجویزیں قریشیوں نے پیش کی اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی اور اس پر عمل کی کوشش کی، ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم والحمد للہ رب العالمین۔